بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة بضعة منی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک اعلان کہ کل انشاءاللہ اسی امام بارگاہ میں ISO کی طرف سے ایک کنونشن ہو رہا ہے. آپ تمام مومنین کو بعد از مغرب اسی امام بارگاہ میں دعوت دی جاتی ہے. بآواز بلند تر صلوات. پھر بھی بآواز بلند تر صلوات. مومنین کرام، دوستو عزیزان، آپ کے سامنے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے بعض جو مختلف پہلو ہیں ان کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. آج کی ہماری گفتگو کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو جو چند وظائف بتائے ہیں، ان وظیفوں میں سے ایک وظیفہ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. جس طرح پہلے میں نے استغاثہ بیان کیا اور اس کے بعد اسی طرح دعائے نور صغیر بیان کی، اسی طرح آج کی دعا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. مومنین کرام، ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ اے بیٹی، سونے سے پہلے 4 کام کر کے سویا کرو. سونے سے پہلے 4 کام کر کے سویا کرو. اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، سونے سے پہلے اللہ رب العزت کا قرآن ختم کر کے سویا کرو. اے میری بیٹی، سونے سے پہلے مجھے، میری اطرت کو اور انبیاء علیہ السلام کو راضی کر کے سویا کرو. اے میری پارہ جگر، سونے سے پہلے مومنین کے حقوق کو ادا کر کے سویا کرو. اے میری شہزادی، سونے سے پہلے 1000 رکعت نماز ادا کر کے سویا کرو. یا بعض جگہوں پہ ہے کہ سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر کے سویا کرو. جناب سیدہ فرماتی ہیں، اے بابا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں یہ سب کچھ پڑھ کے سویا کریں یا ادا کر کے سویا کریں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، جب تم سونے کا ارادہ کرو، بستر پر جاؤ تو 3 دفعہ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو. ایسے ہی ہے جیسے تم نے پورے قرآن پاک کو ختم کر لیا. پورے قرآن کو ختم کر لیا ہے سورہ توحید سے. اور فرمایا کہ اے میری بیٹی، تم سونے سے پہلے محمد، آل محمد پر صلوات پڑھ کے سویا کرو. ایسے ہی ہے جیسے تم نے مجھے، میری اطرت کو اور انبیاء کو راضی کر دیا ہو. یہ وظائف اصل میں تو ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے تو وہ تو اس چیز سے مستثنیٰ ہے. انہیں جنت دوزخ کی کیا، وہ تو سردار ہیں جنت کے، وہ تو سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ جو جنت کی مالکہ ہے، انہیں ان سے غرض کیا. لیکن ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اے میری بیٹی، سونے سے پہلے ختم قرآن کرنا ہے تو 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھو. اور اسی طرح اگر میری اطرت کو راضی کرنا ہے تو درود پڑھ کے سویا کرو.
اور اسی طرح اگر مومنین کے حقوق کو ادا کرنا ہے تو یہ دعا پڑھ کے سویا کرو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ والی دعا ہے جو آپ نماز جنازہ میں کلن مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں۔ اے میرے شہزادی، سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر کے سویا کرو۔ اگر سونے سے پہلے تم یہ تسبیحات اربع کی تلاوت کر کے سوگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ کا ذکر کر کے سوئی ہو۔ اے مومنین کرام، ہمیں بھی یہ چار کام کر کے سونے چاہیے۔ یہاں پہ میں مولا کائنات کو جو اسی حدیث سے ملتی جلتی حدیث ہے وہ بھی میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بیان کی ہے علم کے حوالے سے کہ ایک دفعہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، رسول خدا نے فرمایا یا علی اتحب خمس من الکلام ام خمسۃ الف من الدینار، یا علی کیا تم 1000 دینار کو پسند کرتے ہو یا 5 علمی باتیں پسند کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمس من الکلام عندی خیر من کل العالم، یا رسول اللہ یہ 5 باتیں مجھے پوری کائنات سے زیادہ عزیز ہیں۔ کون سے 5 باتیں؟ رسول خدا نے فرمایا یا علی سونے سے پہلے 5 عمل کر کے سویا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کر کے سویا کرو، پورا قرآن ختم کر کے سویا کرو۔ یا علی سونے سے پہلے صدقہ 1000 دینار کا دے کر سویا کرو۔ یا علی سونے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کر کے سویا کرو۔ یا علی سونے سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر کے سویا کرو۔ یا علی سونے سے پہلے 1000 رکعت نماز ادا کر کے سویا کرو۔ مولا کائنات نے فرمایا فی لیلۃ واحدۃ یمکن ھذہ کلہ، یا رسول اللہ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ایک رات میں ممکن ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی اگر تم سونے سے پہلے بستر پر جا کر 3 دفعہ قل ھو اللہ، سورہ معوذتین جسے سورہ اعوذ برب الفلق، سورہ اعوذ برب الناس اور الحمد اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو پڑھ لو گے تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے ختم قرآن ختم کیا ہو، قرآن کو ختم کیا ہو۔ یا علی جب تم سونے کا ارادہ کرو اور بستر پر چلے جاؤ تو 10 دفعہ محمد و آل محمد پر درود بھیج دیا کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اللہ کی راہ میں 1000 دینار صدقہ دیا ہو۔ یا علی جب تم سونے کا ارادہ کرو تو ایک غلام آزاد کر کے سویا کرو، پس جب تم سونے کا ارادہ کرو تو کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت۔ یہ 10 دفعہ تسبیح کر کے سوگے تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے ایک غلام کو آزاد کر کے سلایا ہے۔ پھر فرمایا یا علی سونے سے پہلے تم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی سونے سے پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر کے سویا کرو۔ تو رسول خدا نے فرمایا یا علی اگر تم 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کر کے سوگے تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا ہے۔ یا علی جب تم سونے کا ارادہ کرو تو 1000 رکعت نماز ادا کر کے سویا کرو۔ رسول خدا نے فرمایا جب سونے کا ارادہ کرو تو یہ 10 دفعہ تسبیح پڑھو یفعل اللہ ما یشاء بقدرتہ ویحکم بعزتہ، یہ دعا پڑھ کے سویا کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے 1000 رکعت نماز ادا کر کے سونا ہے۔ مومنین کرام یہ عمل اصلاً تو ہماری ذات کے لیے ہے کہ یہ عمل کر کے سوئیں۔ اس کا فلسفہ آپ کی خدمت میں کیا کروں، جو بندہ حقیر کے ذہن میں ایک بات آتی ہے
جب انسان سوتا ہے تو اس کا عالم جو ہوتا ہے، اس کی حالت جو ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یا فرامین معصومین ہی علیہ السلام سے یا دانش مندوں کے اقوال سے، اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے مر جاتا ہے، روح صغیر تو اس سے نکل جاتی ہے، روح کبیر ہی رہتی ہے، موت کا عالم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ سوتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، رات کے وقت اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک موت کا عالم ہوتا ہے۔ اگر انسان رات کو فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اگر ایک جگہ پہ آپ گانے بجانے، غیبت، چوری، زنا، یہ ایسے کام کر کے سوتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ محمد و آل محمد کا ذکر، خدا کا ذکر کر کے سوتے ہیں، تو ان دونوں میں بہتر محمد و آل محمد کا ذکر ہے۔ یہ نجات ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک اچھا عمل کر کے سوئے ہیں، تو اس لیے یہ عمل لازمی کر کے ہے، مختصر سا، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہ آپ مومنین عمل کر کے سویا کریں۔ اور عزیزان من، مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ مصیبتوں کے پہاڑوں میں سے ایک یہ مصیبت بھی تھی۔ کل آپ نے عرض کیا کہ بعض بستیوں کو جناب رسول اللہ کی رحلت کے بعد بہت بڑا دھچکا لگا، جس میں جناب سیدہ کو پہلے نمبر پہ ہیں، حضرت بلال کا تذکرہ کیا اور حضرت علی علیہ السلام بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تنہا ہو گئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہم سفر تھی، ہم راز تھی جناب مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کی۔ رسول خدا کے بعد جب مولا کائنات امیر المؤمنین لوگوں کے نظام سے، لوگوں کی باتوں سے گھبرا کر پریشان ہو کر واپس آتے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے چلی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ مولا کائنات امیر المؤمنین جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو جناب سیدہ پوچھتی ہیں، اے علی، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام رو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے زہرا، یہ تو دور کی بات ہے، میں علی ان کو سلام کرتا ہوں، وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا امام علی علیہ السلام کو تسلیاں دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، حسن و حسین دوڑ کے گئے نا مسجد نبی میں امام علی علیہ السلام کو بتانے کہ ماں زہرا اس دنیا سے چلے گئی ہے۔ عزادارو، علی علیہ السلام کا تذکرہ آپ فضائل میں سنتے رہتے ہیں۔ علی اس ذات کا نام ہے جس نے خیبر کو فتح کیا ہے، جس نے انگلی کے ساتھ اس دروازے کو پھیڑا ہے، جس نے بدر کو فتح کیا ہے، جس نے احد کو فتح کیا ہے، جو ہر جنگ کا سورما رہا ہے، جو ہر جنگ میں فتح حاصل کرتا رہا ہے۔ عزادارو، رونے والی بات یہی ہے، جب جناب زہرا کی خبر علی علیہ السلام تک پہنچی ہے، وہ جو بہادر شیر دل جوان تھا، جیسے ہی پتہ چلا نا کہ زہرا اس دنیا سے چلے گئی، وہی علی منہ کے بل زمین پر گر پڑا ہے۔ عزادارو، روایت کے جملے اسی طرح ہیں، جیسے ہی مولا کائنات تک یہ آواز پہنچے کہ زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہے، مولا کائنات جس طرح کھڑے تھے منہ کے بل زمین پر گر پڑے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں، پھر اٹھے ہیں، اٹھ کے آئے ہیں، زہرا کو غسل کیا، دفن کیا۔ عزادارو، ایک جملہ جناب علی علیہ السلام نے بڑا درد بھرا کہا، اے زہرا، تیرے جانے کے بعد اب مجھے تسلیاں کون دیا کرے گا؟ اے زہرا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ جملہ مرحومین و مرحومات کے ساتھ خصوصاً سید مستحسن حسینی، سید حسن حسینی، سیدہ ام صغریٰ، سیدہ مشرف بانو فدا حسین کے لیے، اور خصوصاً آج کی جو گانی مجلس ہیں ان کے والدین مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ بعد اخلاص۔